الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. چونکہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام مریم ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، مجھے بچے کی ضرورت ہے، مجھے اولاد دے، لڑکا دے. اور میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آج تک تو نے مجھے کبھی ناکام نہیں لوٹایا، کبھی نہیں تو نے میری بات کو رد کیا، اور تو سننے والا ہے، بڑی طاقتیں ہیں تیری، اس سے حوصلہ پا کے دعا کر رہا ہوں. موسم تو نہیں ہے، بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، اس نے جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا، بانجھ تھی، لیکن وہ جو تجھ سے مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے اور تو مجھے دیتا ہے، نوازتا ہے، اس سے حوصلہ پا کے میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں. اللہ نے دعا سنی، اور پھر اللہ سے جب دعا کی انہوں نے تو یہ کہا کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یا اللہ، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا ہم نے سن لی، آپ کو ہم لڑکا دیں گے، اور اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ. اور پہلے اس سے کسی کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں. خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ یا اللہ، بیٹا مجھے ملے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گھر بیٹا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی 3 دن تو بات نہیں کر سکے گا، تسبیح حمد تکبیر کے لیے تیری زبان چلے گی، گفتگو کے لیے نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ مقام اور اپنا اختیار دکھایا. دونوں بوڑھے ہیں دونوں، اور ان کو اللہ نے بچہ دیا. لیکن یہاں تو میاں بیوی پھر بھی موجود ہے. آگے اس سے بھی عجیب بات ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں. انہوں نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک لڑکا دیں گے. اس نے کہا نہ تو میں زانیہ بدکارہ ہوں، نہ نکاح نہیں کیا، تو یہ کیسے مجھے بچہ؟ اس نے کہا یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو مریم علیہ السلام کو جب امید ہوئی تو شہر سے باہر گئے، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے قریب پہنچے اور بہت پریشان ہو کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، میں بھولی بسری ہو جاتی، میں لوگوں کو بھول جاتی، لوگ مجھے میرا تذکرہ ہی نہ کرتے، یہ کیا اب ہوگا، قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا مریم علیہ السلام کو، آواز دی کہ اے مریم پریشان نہ ہو، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کے قریب اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دیں گے. یہ پاس چشمہ ہے، بس بیٹھے بیٹھے کھجور کو تو ہلائے گی، یہاں سے تر و تازہ کھجور گرے گی. کھجور کھا، پانی پی، اور بچہ جو ہوگا اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور جب کوئی بات کرے تو خاموش رہنا، یہ بچہ خود بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اور پھر جب وہ بچے کو لے کے آئی تو قوم نے دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. او ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بدکارہ تھی نہ تیرا باپ برا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے. لازمی بات ہے کہ یہ وہ ہارون تو نہیں ہے. اب یا تو ہم مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے ہارون کی بہن، یا بنی اسرائیل میں یہ بات ہو چکی تھی، جو بھی کوئی نیک ہوتا تو اس کو کہتے کہ یہ ہارون کا بھائی ہے یا ہارون کی بہن ہے، تو اس وجہ سے یا یہ بات گئے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا، تو انہوں نے اشارہ کیا اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. انہوں نے کہا اچھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کیسے بات کریں اس سے جو ابھی بچہ ہے. بس یہ بات ہو رہی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کوئی نہ بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے
اور مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے حکم دیا اللہ نے نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کروں اور سختی نہ کروں. مجھ پر سلامتی ہے جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا، جب میں اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، اللہ کہتا ہے یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم. وہ حق بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اولاد بنائے. عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، مریم سے پیدا ہوا، اپنی قدرت سے میں نے بغیر باپ کے اس کو پیدا کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کون ہو جا فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، کیونکہ دوسرے مرد عورت سے پیدا ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات اگلی پوری ہوئی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ سیدھی راہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو 4 باتیں کی. پہلی بات کہ ابو کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی نہ تو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں. ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا دشمن ہے. ابو میرے پاس علم ہے وہی، تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ ذہن میں بات آتی ہے، بڑے آپ ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، لیکن دلیل میرے پاس. آج کا لڑکا ہو نا 18-20 سال کا، ترجمہ پڑھ لے، اس کو سمجھ آ رہے، وہ گھر میں بات کہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ بڑے تو آپ ہیں، دلیل میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو بات سمجھاتا ہے نا قرآن میں، ہر دور میں یہ بات جو ہے نا چسپاں ہوتی ہے. آج کل بھی یہی بات ہے، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس دلیل ہے وہی آتی ہے. اور چوتھی بات کی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے میرے ابو آپ کو، ورنہ آپ سوچتے ہوں گے بھی تجھے کیا جہاں کو لگا تو اپنا کام کر. مجھے رات کو جو نیند نہیں آتی میں پریشان رہتا ہوں کہ میرے ابو کو عذاب نہ آ جائے. میں اس لیے آپ کو، اللہ کی قسم، آپ کسی کو پیسہ دیں، کپڑا دیں، اس کے گھر میں دانے ڈلوائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ہزاروں درجے بہتر بات یہ کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں، شرک سے بچائیں، آپ اس نے بھائی کو حرام سے بچائیں، سیدھی راہ پر لگائیں. وہ ناراض ہوگا، باتیں کرے گا، لیکن کسی وقت یاد نہیں تو آخرت میں تو یاد کرے گا کہ اس نے مجھے بہت اچھی بات کہی تھی اور میری خیر خواہی کی تھی. اب جب باتیں کی، اس میں کوئی گالی نہیں ہے. یہ ابراہیم صاحب نے جو واز کیا آپ نے سنا، کوئی گالی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، چونکہ باپ کے پاس جواب نہیں تھا تو کہتا ہے اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اچھا تو پھر میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ اب بات کا جواب تو تھا نہیں، تو آگے سے یہ بات کہی کہ تم نہیں اس میں ماننے نہ ماننے والے کی کیا بات. آج آپ تعریف کریں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی. علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، صاحب یہ رسول ہیں، نیک ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور جو جنت کے پھول ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے خامد ہیں. کاتب ہوئی تعریف کرو، آخر میں کہو کہ مشکل کشا نہیں ہے. جن کی گردن 21 رمضان کو کوفہ میں کٹ گئی مسجد میں جاتے ہوئے، جن کا قبیلہ کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. ساری تعریف سن کے بھی کہے گا اچھا یہ مطلب ہے تسی علی دے منکر ہو. کیا بات ہے یار، وہ کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں ہوتا. علی اجویری کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، جو اس نے اچھے کام کیے اللہ قبول کرے، اور جو اس نے غلط کام کیا اللہ اس کو معاف کرے. جی تو یہ داتا نہیں ہے، داتا اللہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس خزانے ہیں زمین و آسمان کے. یہ گنج بخش نہیں ہے، خزانے بخشنے والا، سوئی بخش بھی کوئی نہیں اللہ کے بغیر. اچھا یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نہیں من رہے، نہیں من رہے، یہ ایویں مننا ہے تو نہیں من رہے، لگا فتویٰ ہم پر. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کو داتا مانو، حدیث کیا عجیب سی بات. اب عیسائی، تم عیسائی کے سامنے تعریف کرو عیسیٰ علیہ السلام کی
کہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے ان کو انجیل دی، وہ بھی پاک، ان کی ماں بھی پاک، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں قیامت سے پہلے آئیں گے، شان بیان کرے. آخر میں کہا اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا. تو عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کر دے گستاخ. جناب محمد رسول کی تعریف کرو، نبی و رسولوں کے سردار ہیں، صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل ہے، اخلاق میں افضل ہے، فہم و فراست کے امام ہیں، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ ہیں. ساری دنیا کی جہاں عقل ختم ہوتی ہے رسول وسلم کی شروع ہوتی ہے. اور اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محبوب پر وہ فائز ہوں گے. نبوت رسالت ان پر اللہ نے ختم کر دیا. ایسا نبی رسول دنیا میں اللہ نے بھیجا، شان بیان کرو. لیکن وہ رازق نہیں ہے، صحت نہیں دیتے، اولاد نہیں دیتے، وہ مشکل کشائی نہیں کرتے، رزق نہیں دیتے. انہوں نے یہ بات خود سمجھے کہ گستاخ گستاخ گستاخ، پکڑ پکڑ، جنہیں استنجا نہیں کیتا 40 دینا تو وہ بھی پہ جائے گا لاٹھی رہ کے، مارو مارو گستاخ. کیا دھاندلی چلا رکھی ہے یار. تو یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے. یہ آسان آج نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ بات. اور پھر کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ نکل جا میرے گھر سے. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا؟ دلیل، تحقیق، غور و فکر، ہاں جی، سوچ سمجھ کے. اور ابراہیم کے باپ کا کیا طریقہ؟ نکل جا گھر سے، چپ، دوبارہ نہ بولنا، درس بند کر دو، مسجد بند کر دو، بولنے نہ دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل سے بات کر. اس کے اندر اللہ نے پلسرات کا بھی ذکر کیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پلسرات سے سب نے گزرنا ہے، نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے، سب نے اس سے گزرنا ہے. کوئی تو گزرے گا آنکھ چھپکنے، کوئی گزرے گا تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی بھاگ کے، اور کوئی جو ہے نا وہ چل کے، اور کوئی گرتے پڑتے، اور کنڈیاں لگی ہوں گی، نیچے جہنم ہوگی جو نیچے کھینچ کھینچ کے ان کو پھینکے گی. اللہ معاف فرمائے. اوپر سے سب نے گزرنا. سورۃ طٰہٰ، اس کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا ہے. واقعی سورہ قصص آ رہی ہے، اس میں ہم بیان کریں گے. یہاں دو باتیں ہیں جو قابل غور. ایک تو یہ کہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں. اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں رب ہوں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو، اور کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. موسیٰ بات نرم کرنا. اللہ اللہ اللہ. فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، اور اللہ بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف، اور اللہ کہتا ہے موسیٰ بات نرم کرنا، بات اچھے انداز سے کرنا. دیکھو دعوت تبلیغ دو، اللہ کی بات بتاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤ، اس کو نہیں بدلنا. چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بھی ہو، بات وہ جو اللہ نے کہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. لیکن ادب، احترام، محترم، اور بہت لاٹھ نہیں مارنی، بے عزتی نہیں کرنی، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، اس کو جنمی نہیں بنانا، طریقے سے بات کرو. ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ تھا، اس کو ایک مولوی صاحب ڈانٹنے لگے، بہت ڈانٹا. جب بہت زیادہ ڈانٹا تو کہنے لگے دیکھو مولانا صاحب آپ سے اچھا تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بھیجا تھا مجھ سے برے کے پاس، فرعون کے پاس، اس کو بھی کہا تھا بات نرم کرنا، تو آپ بھی میرے ساتھ اچھے انداز سے بات کریں. آپ سے اچھا تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بھیجا تھا مجھ سے برے کی طرف فرعون. میں جتنا بھی ہوں تو فرعون سے تو میں اچھا ہوں، لیکن اس کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ بات نرم کر. اور ایک بات یہاں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے واز کیا نا فرعون کے دربار میں، اب پیغمبر تھا، گفتگو ہوئی، لوگ متاثر ہوئے، اللہ کی بات تھی توحید کی. فرعون پریشان ہوا کہ لوگ تو اس سے متاثر ہو گئے ہیں سب. تو اب اس نے ایک بات کی جو ہمیشہ شیطان اپنے ماننے والے مشرکوں، جو شرک کرنے والے ان کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے ہمیشہ سے، آج بھی ہے. فرعون کہتا اچھا تو اتنی بات کر رہا ہے، فما بال القرون الاولیٰ، باپ دادا کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ وہ جو بڑے تھے باپ دادا، وہ ان کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب یہ موسیٰ پھنستا ہے علیہ السلام دونوں طرف. اگر کہیں کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر تو کی روڑا پایا، ہم تو اسی طریقے پر ہیں. اور اگر کہیں کہ وہ تو غلط تھے، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو یہ سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ باپ دادا کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. کیسی شیطان کی چال تھی کہ دونوں طرف سے مسلسل پھنستے ہیں. لیکن پیچھے چونکہ اللہ تھا، اللہ نے بات سمجھا دی، جواب سمجھا دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو فوت ہو گئے، اور میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے. یہ کتنا اچھا جواب ہے. درمیان سے نکل گئے، نہ ان کو برا کہا نہ ان کو اچھا. آج کا لڑکا ہوتا ہے 20-22 سال عمر ہے،
ترجمہ پڑھ لیا، جمعہ پڑھا، اللہ نے سمجھ دے دی، یا باہر چکر لگا کے آیا، اب وہ اپنے باپ کو سمجھاتا ہے، گھر میں سمجھاتا ہے، گاؤں میں بات کرتا ہے. اب وہاں جو مشرک ہے نا، صحیح، وہ فوراً کہے گا اچھا پھر وہ جو تیرے دادا جی تھے مسجد سے نکلتے تھے اشراق پڑھ کے، اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ یہ جو ہے اس کا باپ تھا. اب یہ نوجوان اگر اللہ نے اس کو عقل دی ہو تو یہ کہے گا، رسول اللہ فرمایا مرے ہوں کی باتیں نہیں کرتے، جو مر جائیں نا ان کی بات نہیں کرتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پڑھتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں التحیات للہ، یہ ادھر بات ہے. اور اگر اس میں سمجھ کم ہوگی، کہتے ہیں انہوں تو سیدھی بسم اللہ نہیں سی آتی، تب سارا کام خراب ہو گیا. ہاں یہ ہاں بات یہ سمجھنے والی ہے، نوجوان کو یا کسی کو جب اللہ سمجھ دے تو طریقے سے سمجھائے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی پڑھا اور اس پہ استقامت دکھا. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ لوگوں کو رزق دو، نحن نرزقک، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو رزق دیں اور ان کے مسائل حل کریں، ان کی مشکلات نہیں، یہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے نماز کی تلقین کرنا، ان کو دین بتانا اور خود بھی اس پر چلنا. سورہ الانبیاء مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب سر پر آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہیں، رات پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس. کوئی عقیدے کا خیال، کوئی عبادت کا، کوئی پاکی پلیتی کا، کوئی قبر کا، کوئی آگے جانے کا پتہ ہی نہیں ہے. غفلت میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلائل دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جو رسول بھی آپ سے پہلے بھیجا یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ میں ایک اللہ عبادت کے لائق ہوں، میرے بغیر کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت کرو. ہر نبی رسول کی دعوت یہی تھی اور یہی سے شروع ہوئی. تو امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بت، ڈھانچے، مورتیاں، قبریں، درگاہیں جو تم نے بنا رکھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ بزرگوں کے فوٹو ہیں، ولیوں کی تصویریں ہیں، نیک لوگ، اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں. ہم نے ان کے بت، تصویریں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یا اعتکاف بیٹھتے ہیں اور ان کے جو ہے نا نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے لیے، اور ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کے موڑتا نہیں. انہوں نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم سب گمراہ ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ حق کی بات لے کے آیا ہے یا ایسے مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے. وانا علی ذلک من الشاہدین، تم نہ مانو میں مانتا ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، یہ جو تم نے سارا بنایا ہوا میں نپٹوں گا، میں نپٹوں گا، میں ان سارا علاج کروں گا. اب وہ گئے میلے پر، وہ ان کا عرس میلہ تھا اور کھانے پکا کے وہاں رکھ گئے ان کے پاس، ان جو بزرگوں کے اور اپنے بڑوں کے جو انہوں نے بت، تصویریں، مورتیاں بنائی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام آئے، کلاڑا اٹھایا فجعلهم جذاذا، سب ٹکڑے ٹکڑے کر کہ کھوپڑیاں اڑا دیں، ٹانگیں توڑ دیں، سب توڑ کے، اور کلاڑا وہ جو بڑا تھا نا اس بت خانے کے اندر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور گھر چلے گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، آ کے دیکھا ہوئے ہوئے بڑا ظالم ہے جو ہمارے مشکل کشاؤں، ذرا مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی، ذرا سنیں، معبود بنایا ہوا مشکل کشا. کہا بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبود، ہمارے مشکل کشا، ہمارے جو ہے بزرگ کے ساتھ یہ کیا. اگر یہ کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو بچا لیں، یہی تو سمجھانا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام. کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں، بڑا وہ ظالم ہے، ظالم تو تم ہو. تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، کہنے لگے ایک آدمی ہے ابراہیم، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس کو لاؤ. جب سامنے لائے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے کیا ہے ان سے.
انہوں نے کہا بڑے نے کیا، وہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان کو بے عزت کرنا تھا. ایک مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولے نا 3 یہ حدیث، تو ہم جو ہے نا پیغمبر کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن بخاری کے ہم کہنے یہ حدیث جو ہے یہ غلط ہے. یعنی یہ حدیث بخاری کی ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا. کہتے چونکہ یہ عقل کے خلاف. اور بابا 2 باتیں تو قرآن میں ہیں، 2 باتیں تو قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہ بھی اصل میں یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. ان کو یہ سمجھانا تھا. اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے، اور جو بات وہ سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھ گئے. پوچھو اس سے اگر یہ بولتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں مشورہ کرنے لگے بڑے ظالم ہو. اس کی بات اب دو نا جواب دو. اب وہ بولتا ہے جواب دو. پھر کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تجھے پتہ بھی ہے بھی یہ بولتے نہیں ہیں، ہمیں ذلیل کر رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے. یہ کب بولتے ہیں؟ یہ نہیں بولتے. بس لوہا گرم تھا، ضرب خلیل پڑی. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. جب یہ بولتے نہیں، سوچتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، قبریں، اور تم نے ان کو مشکل کشا یا حاجت روائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. اب بات کا جواب نہیں ہے. کہتے اس کو جلاؤ، آگ میں ڈالو. حرقو، اس کو جلاؤ. کیوں؟ وانصروا آلیتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ویسے داتا ہے پورا لاہور سنبھال رہے ہیں، لیکن ارد گرد باڑ لگاؤ کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا جائے. اور وہ جو چندے والا بکس ہے اس کو تالا لگاؤ، کیونکہ اس کے ہم نے ویسے دیتا سارے لاہور کو ہے. تو چندہ کیوں مانگتے ہو؟ کہتے نہیں وہ چندہ تو پھر کرنا پڑے نا. چندہ کرنا پڑے ہیں ویسے سارے لاہور کو. یہ کیا ہے؟ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کر. وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس چلا گیا. مشکل کچھ حاجت روا داتا تو نہیں ہے. زد جاری رہندی مشرک دی، مت ماری رہندی مشرک دی. یا عقل نہیں. اللہ اکبر. اگر یہ قبر پرستی ہے تو عقل نہیں، قبر پرستی ہے تو عقل نہیں، عقل ہے تو قبر پرستی نہیں، کیونکہ یہ دونوں شرک اور عقل دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کے. کہہ لگے آگ جلاؤ. جب انہوں نے آگ جلائے اس میں پھینکا. با مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، پورا علاقہ مخالف. جب انہوں نے پھینکا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اچھا کار ساز ہے. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا. اللہ نے مدد کی. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. آگ، ہر چیز پہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے. آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے، سلامتی والی. دیکھتے ہوئے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اللہ نے، اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا دیا. وہ ہے مشکل کشا. اور جن کی گردن کوفہ کو مسجد میں جاتے ہوئے کٹ گئی، کربلا کے اندر کنبہ شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہے. اور کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، گستاخ کرنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا. یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے. اس کے بعد اللہ نے اور نبیوں کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے کو بھی یاد کر، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا، مچھلی کا پیٹ اور پھر پانی، اتنے اندھیروں میں یونس علیہ السلام بولے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، غلطی عاجزی کمزوری سے میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر. یہ ہے دعا کا طریقہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو. جو اس کے لیے مناسب باتیں ہیں اس کے لیے ثابت کرو، اور جو اس سے مناسب نہیں ہے اس کے لیے ان کی نفی کرو اور اپنی شرمندگی پیش کرو، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ آیت کریمہ پڑھ کے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس کو غم سے نجات دی. 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. واسطے وسیلے صدقے تو فعل کہہ کے دعائیں کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی، یہ وہی والا
میرا بندہ اگر مجھے نہ پکارتا براہ راست قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا ہمیں پکارنے کی وجہ سے۔ یا اللہ تو نے ہمیں یہ قصہ سنایا، بتایا، ہم نے پڑھ لیا، ہم بھی تو تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی یونس کی طرح براہ راست مجھے پکارے بغیر وسیلے صدقے تو پھیل کے براہ راست، تو میں مومنوں کو بھی نجات دوں گا مصیبتوں سے، جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ سورہ حج، اس کے شروع میں، اس کے اندر چونکہ حج کے مسائل ہیں اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الحج۔ شروع میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اس دن دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارا، اس زلزلے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے لوگوں کو، شہروں والے دیہاتوں والے بھاگیں گے جیسے نشے کی کیفیت ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، وہ نشہ نہیں، تیرے رب کے عذاب کی ابتدا ہو چکی ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به من أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، فائدہ پہنچ گیا، خوشحالی آ گئی، ہاں رب بڑا چنگا ہے، نماز پڑھی دی الحمدللہ، ماشاءاللہ روزے رکھی دے نا، تے کوئی صدقہ خیرات بھی کرتے ماشاءاللہ، گھر دے حالات بڑے اچھے نے ماشاءاللہ، دکان بھی بابا چل رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، ساڈا گھر ہی لبیا سی، نمازاں بھی پڑھیاں سی، صدقے بھی کیتے، انا للہ و انا الیہ۔ فرمایا کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے کے عبادت کرتے ہیں، اگر فائدے پہنچ جائے بڑے خوش ہیں، تکلیف آ جائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ۔ شروع میں مسلمانوں پہ بڑے ظلم ستم ہوتے تھے، مکے والے مکہ میں بھی ظلم کرتے رہے، جب مدینہ میں مسلمان چلے گئے تو پیچھے سے بھی جا کے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اجازت دے دی جہاد کی، عذر للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں کو آپ اجازت ہے اٹھا لو تلوار، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ مدد کرے گا۔ کیوں ان کو اجازت دی گئی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو گھروں سے نکالا گیا نہ حق، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ جہاد کی وجہ اللہ نے یہ بیان کی، اگر جہاد نہ ہوتا نا، اگر جہاد آگے سے رکاوٹیں نہ ہوتی تو دنیا کے اندر یہ فساد پھیلتے اور عبادت گاہیں ساری ختم ہو جاتی، اللہ کا ذکر کرنے والے نہ رہتے۔ اللہ نے جہاد جاری کیا تاکہ آگے سے مجاہد میدان میں آ کے لڑتا ہے، میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، میں ان کی دھوس نہیں چلنے دوں گا، میں جان مال لڑاؤں گا، میں جہاد کروں گا، آزادی کی فضا بناؤں گا۔ جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا نہیں پوجے، لیکن میں دھونس نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ سلسلہ رکھا، ان کی رکاوٹ۔ اور جہاد کے ذریعے حکومت مل جائے تو پھر وہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا جاتا ہے، لیکن یہ جان کے اندھے بنتے ہیں۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان ظالموں کے دل اندھے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اور کتنا ان کو غصہ آتا ہے جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار گزرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات سنائی جائے ان کو غصہ آتا ہے، لگتا ہے کہ حملہ کر دیں گے۔ جہنم کو یاد کرو، وہ زیادہ سخت ہے، قرآن حدیث سنو اور اس پر عمل کرو، اس سے پریشان نہ ہوا کرو۔ آگے سورت کے آخر میں اللہ نے ایک مثال بیان کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے،
چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ولو اجتمعوا، اگرچہ سارے یہ اکٹھے ہو جائیں، معبود، مشکل کشا، داتے، حاجت روا، غوث اور یہ سارے دستگیر جو تم نے بنا رکھے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وہیں یسلبهم الذباب شیئا، اگر کھانا کھاتے ہو چینی کا دانہ کو چیز اٹھا کے مکھی اڑ جائے، سارے اکٹھے ہو کے لا یستنقذوہ منہ، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کتنے کمزور بے بس، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنے بے بس۔ کیسے لوگ ہیں، سمجھ نہیں ان کو آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدرے، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، اور ایک اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک بے بس، بے کس، فقیر، کنگلا، قلاش، اس کو اللہ کے ساتھ کہ وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا۔ اور سورت ختم ہوئی، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا اور تم لوگوں کے گواہ ہوگے۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہر صورت ایک کتاب کی مانند ہوتی ہے، جیسے پورا اس میں پیغام ہوتا ہے، تو یہاں بھی اللہ نے اس چیز کا اختتام کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔